تحریر فرمایا ہے کہ فقہا کے بہت سے مسائل جن کا تعلق عام زندگی سے ہے، یہ مسائل زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ مثلا پاکی ناپاکی کو لے لیجئے۔ انسانی طبیعت خود نجاست سے گھن کھاتی ہے۔ نجاست کی کئی اقسام کر دیں، خفیفہ 1/4 سے کم معاف ہے، غلیظہ 1 سکے سے کم معاف ہے، پھر 3 بار نہ دھویا، اور اسی طرح نماز ٹوٹ گئی، خون اتنا نکلا تو ناپاک ہو گیا۔ اب انسان کا سارا دماغ ناپنے تولنے میں لگ گیا۔ انسان بچہ آدھا پیدا ہوا، ماں کو ہوش ہے تب بھی نماز پڑھے۔ ان مسائل پر کون اور کیسے عمل کرے؟ اس قسم کے مسائل انسان کو نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور چونکہ یہ مسائل اجتہادی ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، اور غلط مسائل سے انسان کی زندگی تنگ ہو جائے۔ تو یہ عجب ہے، اور مانا کہ صحیح بھی ہوں تب بھی جن زمانوں میں تھے اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومتیں عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ آج آسانی پیدا کرنی چاہیے، مثلا یہ کہ کم سے کم انفرادی مسائل میں، ائمہ اربعہ کے مسائل میں کسی پر بھی عمل کو درست قرار دینا چاہیے۔ اس پہ کیا رائے؟ بھیا کوئی رائے نہیں ہے، یہ سیدھا سادہ اجتہاد کرنا ہے۔ اگر کسی انسان میں اتنا علم ہو، اتنی بڑی شخصیت ہو کہ وہ اجتہاد کر سکے تو ہمارے زمانے میں کر لے۔ اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ فقہا کے سارے مسائل مجتہد نہیں ہوتے، وہ اجتہاد کا نتیجہ نہیں ہوتے، اس کی بیک پہ قرآن کریم یا حدیث کا کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو ان احادیث اور ان احکامات کو کیا کریں گے؟ اس کی سیدھی سادی راہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار کر دینا چاہیے، کہ ہمارے زمانے میں ایک ایسا نبی آنا چاہیے والعیاذ باللہ جو انسانی زندگی کے مسائل کو حل کرے، کیونکہ مجتہدین تو حل کریں گے نہیں، وہ تو کتاب و سنت سے ہٹیں گے نہیں۔ اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ نفسیاتی مریض بن جانا، تو اس کا بھی علاج ہے۔ اس کا علاج بہت خوبصورت اور اچھا ہے کہ سرے سے اس سے اب عقلاً ہمیں بھی سمجھائیں کہ سرے سے ان چیزوں کا انکار کر دینا چاہیے جو چیزیں مشقت میں ڈالتی ہیں۔ 2-3 مثالیں اس کی آپ کو دیں۔ مثلا روزہ مشقت میں ڈالتا ہے، تو روزے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے؟ جبکہ حدیث میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ برف جمی ہوئی نہ کھانے میں آتی ہے نہ پینے میں آتی ہے، اس سے اگر کوئی برف نگل لے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کتنا آسان ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اجتہادی یا مجتہد بڑا پڑھا لکھا اس پہ بھی آ جائے کہ پانی سے طہارت نہیں ہوتی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس راہ کو کیوں نہ کھول دیں؟ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پانی کا پہلا قطرہ جب گندگی سے ملا، امید ہے ذرا سا غور فرمائیں گے، پانی کا پہلا قطرہ جب گندگی سے ملا تو ناپاک ہو گیا، دوسرا قطرہ پہلے سے ملا تو ناپاک ہو گیا، تیسرا دوسرے سے ملا تو ناپاک ہو گیا، اور چوتھا تیسرے سے، اور پانچواں چوتھے سے، اور لوٹے سے پانی مسلسل نلکے سے بہہ رہا ہے، تو یہ تو پانی سارا ہی ناپاک ہے، یہ کہاں سے پاک کر دے؟ تو ایک یہ بھی راہ ہے زندگی آسان کرنے کی کہ پانی سر سے پاک کرتے ہی نہیں۔ اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ ہے، یہ مالکی فقہا جتنے ہیں یہ سارے بغیر گواہوں کے نکاح کے قائل ہیں۔ زندگی آسان تو پھر یہی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی گواہ تو بنا لیں، انہوں نے کہا صبح ہونے دو، سارے محلے کو پتہ چل جائے گا، ہو جائیں گے گواہ خود ہی۔ تو اس لیے اس قسم کے مسائل ہیں، تو ہماری کوئی رائے نہیں ہے، یہ راہ اختیار کرنی چاہیے، یا تو پھر والعیاذ باللہ یہ کہنا چاہیے کہ نیا کوئی نبی ہونا چاہیے،
اور یا پھر یہ کہ کوئی ایسا اہل آدمی پیدا ہونا چاہیے جو اجتہاد کرے۔ آپ خود سوچیں، جس بچے کو انگلش نہیں آتی، ہم فرض کر لیتے ہیں وہ کروڑ پتی ہے، کئی سرمایہ داروں کے بچے ایسے ہوتے ہیں، اس نے انگلش ABC بھی نہیں پڑھی، جانتے ہی کچھ نہیں، اور جب وہ 18 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو ہم اسے کہیں بیٹے 5 سال تو آپ کے ویسے لگ گئے بچپن کے، 10 سال آپ نے میٹرک کر لیا، 15 ہو گئے، 2 سال 3 سال میں آپ نے FSC کر لی، 18 ہو گئے، چلو اب میڈیکل کالج میں داخلہ لے لو۔ تو کئی پرائیویٹ میڈیکل کالج ہیں، اور سندیں جعلی بنانا کون سا مشکل ہے صاحب؟ تو 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر کے بچے کو سندیں دے کے اور میڈیکل کالج میں داخل کرا دیں، تو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا کامیاب ڈاکٹر بنے۔ یہی طریقہ ہے آج کل کے مجتہدین کا، جنہوں نے باقاعدہ کہیں تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہم قطعاً یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھ لیں اور اتنی کتابیں، خاص طور پہ حدیث اور تصوف کی کتابیں بغیر اساتذہ کے گمراہ کرتی ہیں۔ آپ حدیث پڑھیں، سناؤں حدیثیں جن کو بغیر استاد کے پڑھا جائے تو کتنی گمراہی پیدا ہوتی ہے؟ دیں 2-4 حوالے، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا دیا ہے نا حوالہ۔ بہت چیزیں ایسی، کبھی بھی حدیث بغیر اساتذہ کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یوں ہے، اصل میں چیز یوں ہے۔ عبداللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، یہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور سمجھایا اور فرمایا عمر لا تبل قائما، کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے۔ ختم ہو گئی بات۔ مدینہ منورہ میں یہودی ہمیشہ یہ حرکت کھڑے ہو کے کرتے تھے اور کہتے تھے یہ مردانگی ہے، یہ جو تم لوگ بیٹھتے ہو یہ زنانہ پن ہے، یہ عورتوں کی طرح ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں پھر اس میں ہوئے یہ کیا، تو ایک تابعی کہتے ہیں میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ منع کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نہ غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایسے کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ منع فرما دیا تھا تو امیر المومنین نے پھر ایسے کیوں کیا؟ اب استاد نہ ہو تو پھنسا رہے۔ استاد بتائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منع فرمانا بربنائے شفقت تھا، یہ اصول اور قاعدہ نہیں تھا۔ اسی لیے حنفی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا تو فتوے کی روح سے وہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ایک چیز ہے، اچھا نہیں سمجھا گیا، چھینٹے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کپڑے ناپاک ہوئے، بس اس لیے۔ ادروائز اگر کوئی کرے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کوئی حرام کام کیا ہے۔ یہ تو معارف السنن میں حضرت بن نوری نور اللہ مرکزہ نے یہ بحث کی ہے۔ کاش کراچی کے لوگ حضرت رحمۃ اللہ کی قدر کرتے، انہیں ذرا ان ظالموں کو احساس نہیں ہوا کہ کتنی بڑی ہستی ہے، اور حضرت بن نوری نور اللہ مرکزہ اپنا مدرسہ بناتے رہے، اور کاش وہ نہ جاتے، اور کاش کہ وہ علمی کاموں میں لگے رہتے، تو اس زمانے میں کون حضرت کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ ترمذی کی شرح حضرت نے لکھی ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حنفیہ اس کو مکروہ تنزیہی جانتے ہیں، لیکن میں اسے مکروہ تحریمی کہتا ہوں، کیونکہ اب انگریزوں سے مشابہت ہوتی ہے، انگریز ہی ایسے کام کرتے۔ اب استاد ہوگا تو بتائے گا نا، استاد نہ ہو تو یہ حدیث کیسے کھلے گی؟ اور بہت سی چیزیں، تصوف میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ راہ اختیار کرنے کے لیے جتنا بڑا آدمی چاہیے، جتنا صاحب اجتہاد آدمی چاہیے، اجتہاد تو دور کی بات رہی، علماء نہیں ملتے۔ کسی عالم دین سے جا کے پوچھنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مغرب کی نماز میں کون سی 2 سورتیں پڑھتے تھے، شاید ہی کوئی بتائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مغرب میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ سنت کہاں گئی؟ ایک مثال ہے، بہت چیزیں ایسی مل جائیں گی۔ تو اس سے کوئی رائے نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو بڑوں نے کہا ہے، جس پہ فتویٰ دیا ہے، وہ اچھے سمجھدار بڑے صاحب علم مفتی تھے، آدمی کو ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ کسی کو قرض دیا ہے اور زکوٰۃ دینی پڑی ہے، تو جو رقم آپ نے قرض کے طور پر بھی دی تھی اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے، کیونکہ آپ اس قرض کو دے کر اللہ کے ہاں سے ثواب کما رہے ہیں نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب جنت میں گیا تو دروازے پہ لکھا ہوا تھا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے ہماری راہ میں صدقہ کیا اسے 10 گنا ثواب دیا، اور جس نے قرض دیا اسے 18 گنا ثواب۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ دے دینے کی صورت میں پیسے ہی سے محروم ہو گیا تو 10%، اور قرض واپس تو آئے گا، تو اس پہ کیوں 18%؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ ایک طرح کا صدقہ بھی ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی مدد بھی ہے، اس لیے سے 18 گنا کیا گیا ہے۔ تو جو آخرت کا ثواب ہے نا، اور حنفیہ میں سے ہی بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس قرض کے بارے میں پکا پتہ ہو کہ واپس مل جانا ہے اس پہ زکوٰۃ آئے گی، اور یہ فتویٰ ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک قرض واپس نہ آ جائے تب تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ اس طرح کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو قرض لیتا ہے اس بیچارے کو جھوٹ بھی بولنا پڑ جاتا ہے، اور جو قرض لیتا ہے اس بیچارے کو شرم آ جاتی ہے، مطلب یہ کہ سامنا نہیں کر پاتا، تو اس لیے یہ بھی ایک فتویٰ ہے۔ دوران گفتگو ایک صاحب نے کہا کہ ہمارا خیال ہے یہ واقعہ مستند نہیں ہے، مستند حوالوں سے تفصیلی وضاحت فرمائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گود میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت فوت ہو رہا تھا، مگر آپ نے ادب کی وجہ سے اپنے جسم کو نہ حرکت دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا آنسو گرا تو آنکھ کھل گئی۔ پوچھنے پر سارا معاملہ عرض کیا کہ عصر کی نماز میری قضا ہو گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا اور سب نے نماز ادا کی۔ باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں اس حدیث کی توثیق کس نے کی ہے، طحطاوی نے کی ہے، ابن حجر نے کی ہے، لیکن محققین نے اس کا بالکل انکار کیا۔ انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ کے آ گیا، کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جن محدثین نے اس کو کہا ہے کہ حدیث میں آیا ہے، ایک تو ان میں سے اہل تشیع ہیں، وہ تو سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سورج پلٹا تھا۔ ہم اہل سنہ کے ہاں جو اس بات کے قائل ہیں وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے کہ ہر وہ حدیث جو کتاب اللہ کے خلاف ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف پڑتی ہے، اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ تو اس لیے محدثین نے، خاص طور پہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے اساتذہ جن سے حدیث شریف پڑھنے کی سعادت رہی زندگی میں، سب انکار کرتے تھے اور کہتے تھے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے۔ اس میں سوال پہلی فرمایا ہے کہ an important question from a Sayyid family. The family had need to do liver transplant, which requires huge amount of money, 60 lakh, and they cannot afford it.
can they apply zakat fund organization as they are Sayyid family and cannot take zakat? But the point is that zakat fund organization don't pay them. They will pay directly to hospital and will bear all expenses. Similarly, the company in which the family head is working, they also have an organization which can bear all expenses. So can they apply for the zakat fund or request a company as a Sayyid family or not? It is urgent and family want to consult from a mufti before heading forward. Jazakallah. Please, if you could answer it today after Jummah prayer, questions and session, will be very grateful to you. دیکھیں بھیا، سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. ہمارے حنفی بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں، اور حنفیہ کے علاوہ اگر اس دروازے کو کھولا جائے گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے نا، یہ ساری کی ساری اس زکوٰۃ پہ چلی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس چیز سے کہ ان کی فیملی اور سادات خاص طور پہ یہ سرمایہ دار ہو جائے، منع فرمایا. کیونکہ لوگ اپنی محبت کی وجہ سے سیدوں کو ساری زکوٰۃ دے دیا کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے اور امت محروم رہ جائے گی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور اٹھا لی تھی صدقے کے مال میں سے، گزر رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھامے، جیسے بچے ہوتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ ان کے دو گالوں کو پکڑا، یعنی ایک طرف انگوٹھا رکھا اور ایک طرف انگلی، اور دبایا اور فرمایا کخن تھوک دے. اور فرمایا بیٹے تمہیں معلوم نہیں اللہ نے یہ جو واجب صدقات ہیں یہ ہماری فیملی پہ اللہ نے حرام کر دیے. مصلحت اس میں یہی تھی کہ لوگ ان کو دیتے اور اتنا کچھ دیتے کہ یہ پکے سرمایہ دار ہوتے اور امت محروم رہ جاتی. تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا. باقی صورتیں آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور اور عقل دیا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ مدد کریں، اس کے لیے اپیل کی جائے کہ جگر کے سلسلے میں یہ چیزیں ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ مدد کریں. ہم نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے کہ جو صاحب ضرورت ہو وہ اپیل کر سکتا ہے. جس آدمی کو زندگی موت کا مسئلہ بن جائے وہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے. تو اس لیے یہ تو ہمارے ہاں بالکل ممکن نہیں ہے. کسی انسان کی ڈیجیٹل تصویر بنانا کیسا ہے، یعنی موبائل سے یا کیمرے سے؟ واٹس ایپ کے ذریعے تصاویر بنانا کیسا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اس تصویر پر ماشاءاللہ وغیرہ کومنٹس کرنا کیسا ہے؟ بھائی اصل پوچھو تو یہ جائز نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، ہم اسے ناجائز ہی سمجھتے ہیں. یہ جتنی بھی تصاویر بنتی ہیں نا کسی سی بھی ذریعے سے بنتی ہیں، ہمارے سمجھ میں آئی نہیں بات. مر کے اپنی قبر میں جانا ہے یار، اور فتوے کا جواب اللہ کو دینا ہے. اللہ پوچھے گا کہ تم جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے میرے دین کے، تم لوگوں کو کیوں خراب کرتے رہے؟ تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے. فتویٰ دینا بھیا بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک گلی میں بیٹھے ہیں. یہ مفتی کوئی آسانی سے تھوڑے ہی نجات پا جائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مفتی 100 میں سے، قاضی فرمایا 66 جہنمی ہے اور 33 جنتی. بہت بڑا رزق. کبھی کبھی تمنا ہوتی ہے کاش پڑھا ہی نہ ہوتا. اللہ کے سامنے جواب دہی آسان نہیں.
تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے، لہٰذا خام خواہ ادھر ادھر کی توجیہات، اور کبھی بھی دل نہیں چاہا کہ کوئی ویڈیو بنے، یہ چیزیں بنے، یہ فلمیں بنے، کس مجبوری میں پھنس گئے ہیں اللہ جانتا ہے کہ نفرت ہوتی ہے اس سے، یہ تصاویر، یہ چیزیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تنہائی ختم ہو جاتی، اور تنہائی کا زندگی میں نہ ہونا بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ روزانہ 2-4 گھنٹے تنہائی میں گزارنے چاہیے اللہ کی یاد کے لیے، اور اپنے آپ پہ غور کرنے کے لیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا، اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا۔ تو اس لیے اصل تو یہی ہے۔ باقی آ جاؤ اب تعویلات اور توجیہات پہ۔ ہمارے بزرگوں میں بہت سے ایسے تھے جو مرتے مر گئے مگر کبھی انسانی خون نہیں لیا۔ ڈاکٹروں نے کہا حضرت بڑی ایسی کنڈیشن ہو گئی، ان کا خبردار جو خون مجھے انسانوں کا لگایا بالکل انسانی خون میں انتقال ہو گیا۔ ہم نے درخواست کی کہ حضرت یہ شرن جائز، یہ وہ انہوں نے کہا اپنی پاس سے ہی باتیں کرتے ہو، ناپاک چیزوں سے علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما گئے ہیں، خون ناپاک ہوتا ہے، میں مر جاؤں مگر علاج نہیں کراؤں۔ یہ تقویٰ والے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، یہی تھے جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا تھا، یہی تھے جن کو اللہ نے جنت کی بشارتیں، فرشتے حاضر ہوتے تھے وفات کے وقت۔ تعویل اور توجیہ جو اس زمانے میں ہے بس اس کو بھی سن لو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شام کی فتح پہ پھنس گئے تھے۔ شام جب فتح ہوا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم جب گئے عیسائیوں کے واش رومز میں تو ہم نے دیکھا کہ ہر ایک ان کا جو واش روم ہے وہ بیت اللہ کی طرف یا تو اس کا چہرہ ہے یا اس کی پشت ہے۔ آدمی کرے کیا اور بیٹھے کیسے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا ننعرف، ہم جس حد تک ہو سکتا تھا قبلے کو بچاتے تھے کہ اس کی طرف چہرہ بھی نہ ہو اور پیٹھ بھی نہ ہو، ونستغفر اللہ، اور ہم اللہ سے توبہ کرتے تھے کہ اللہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو معاف کر، مجبوری سے یہ استعمال۔ بس یہی ہے۔ ہمارے زمانے میں شریعت کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجبوری کے درجے میں آ گئی ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرے، بچے ان سے، نہ بچ سکے تو اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے کہ یہ چیزیں۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ کوئی خاتون ہے، صاحب علم ہے، اور انہوں نے کینیڈا میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو بچوں کو دودھ پلاتی خواتین ہیں وہ فدیہ بھی ادا کریں اور قضا بھی رکھیں۔ دیکھیں بھیا ایسے نہیں ہے، وہ ہوں گی صاحب علم اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت دی ہوگی کہ لوگوں سے مسائل پہ بات کریں، مگر کبھی ہوتا ہے آدمی بھول بھی جاتا ہے اور آدمی کبھی غلط مسئلہ بھی بتا دیتا ہے، تو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہتر ہے کہ فتاوی عالمگیری کو پڑھا جائے، انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ ایک چیز ہے کفارہ، 2 مہینے روزے رکھنے، ایک چیز ہے فدیہ کہ روزے نہیں رکھ سکا تو وہ جتنا فطرانہ ہے اتنی قیمت اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ مثلا فطرانہ 100 روپیہ فرض کر لو، تو ہر ایک روزے کا 100 روپیہ ادا کرے۔ فدیہ یہ ہے، اور کفارے میں 2 مہینے کے روزے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے قضا، کہ ایک روزہ چھوٹ گیا، ایک روزہ رکھ لیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پر شریعت نے قضا کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ فدیہ جمع نہیں ہوتا۔ قضا ایک الگ چیز ہے اور کفارہ ایک الگ چیز ہے، 2 چیزیں یہ جمع نہیں ہوتی۔ بئی معنی کہ جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یا جس خاتون کے ہاں متوقع ہے ولادت اور بیچاری ڈرتی ہے اس بات سے کہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے، سب نے اجازت دی ہے کہ 2 مہینے
2 سال بچے کو دودھ پلانا ہے، اس مدت میں یا پھر جتنے بھی امید کی مدت ہے، اس سب میں وہ روزے چھوڑ دے اور روزوں کی قضا کرے گی۔ کفارہ کیوں ادا کرے گی؟ کوئی گناہ کا کام تھوڑے ہی کیا ہے۔ کفارہ تو ہوتا ہے جان بوجھ کے روزہ توڑنے پہ، اور وہ بھی 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے گی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس خاتون پہ کوئی کفارہ نہیں، نہ ہی کوئی گناہ ہے، ذرہ برابر کوئی گناہ نہیں۔ اس نے اپنے بچے کو پالنا ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، بچے کے لیے ولادت وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، اسے اپنی اولاد سے محبت ہے۔ کیسے شریعت اسے اتنا سخت حکم دے دے کہ بعد میں تم قضا رکھو؟ قضا ہمیشہ ایک روزہ ہوتی ہے، اور کفارہ بھی ادا کرو 2 مہینے کا روزہ۔ کیوں بھئی؟ وجہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ بہت لمبا سوال تحریر فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مائکرو فائنانس بینکنگ میں کام کرتے ہیں، اور بہت سے مفتیان کرام سے سنا ہے کہ بینک کی نوکری ناجائز اور حرام ہے، اور بہت سی جگہوں پہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، لیکن کہیں سے مطمئن جواب نہیں آیا۔ 2 جگہوں میں سے ایک میں سیلری کم تھی اور دوسرے جو ہے وہ گزارا نہیں ہو رہا تھا، تو اب اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ آپ نے اگر مفتیوں کے سامنے یہ صورت رکھی تھی اور پھر بھی انہوں نے نوکری کو آپ کے لیے ناجائز قرار دیا تھا، تو ان سے یہ بھی کہہ دیا ہوتا کہ مفتی صاحب 1 مہینے کا خرچہ آپ دے دیں، بھوکا مر جاؤں، کیا کروں؟ عجیب باتیں کرتے ہیں اور عجیب فتوے دیتے ہیں۔ جس طرح شریعت کے احکامات کے لیے بھیا ایک انسان کی ضرورت ہے، کوئی شیر کو جا کے کہے یا چوہے کو کہے کہ رمضان آ رہا ہے 10 دن رہ گئے ہیں، تو اب وہ پاگل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انسان نہیں نا آگے اس کا مخاطب۔ شریعت کے احکامات کے لیے، زکوٰۃ کے لیے پیچھے ایک مالدار کی بھی، سرمایہ دار کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا زکوٰۃ کے مسائل بتاتے ہو؟ اس کو بتاؤ جس کا کام۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے شرح وقایہ پڑھی اپنے استاد سے، اور جب طہارت اور نماز کے ابواب ختم ہوئے تو انہوں نے بند کی کتاب اور کہنے لگے حضرت اچھا پھر زندگی میں ملیں گے انشاءاللہ خدمت میں حاضر۔ انہوں نے کہا کیا مطلب آگے کتاب نہیں پڑھنی؟ انہوں نے کہا حضرت آگے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، میرا کیا تعلق ہے، میں کوئی مفتی تھوڑا ہی بننا ہے مجھے، اور اس کے بعد حج کے مسائل ہیں، وہ تو ہونا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ طہارت اور نماز پڑھ لی میرے لیے بس یہ کافی ہے، پھر نہیں آئے پڑھنے، ان کا بس کافی ہے، میرے جتنی ضرورت ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے مسائل اس سے کیوں، بچے کو طلاق کے مسائل کیوں بتانے؟ جب نکاح کرے گا تو بتا دینا نکاح سے پہلے ہی کہ طلاق ان صورتوں میں ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح دین کو ذہین آدمیوں کی ضرورت ہے، ذہین لوگ دین کی طرف آتے نہیں۔ مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ ذہین دین کی طرف نہیں آتے، اور جو ذہانت ہے وہ جا کے کھپتی ہے ملک کیسے چلایا جائے، انتخابات کیسے کرائے جائیں، کوئی صدر وزیر اعظم پھنس گیا ہے اس کے لیے حل کیا نکال۔ ذہین لوگ یہ کام کرتے ہیں، دین کی طرف تھوڑے ہی آتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ دین میں بالکل ان پڑھ اور دین میں بالکل جن کا دماغ نہیں چلتا، جن کو رستے یاد نہیں رہتے، ہم جیسے نالائق آتے، تو ہم کیا کریں؟ جس مفتی نے بھی یہ کہا غلط کہا۔ آپ بینک کی نوکری کریں، اطمینان سے کریں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے زمانے میں بینک کے سارے کام حرام نہیں ہو گئے، بل بینک میں جمع ہوتے ہیں، کوئی آدمی وصول کرنے کے لیے ہوگا نا، کوئی اس کے بھی سر پہ ہوگا نا۔ اسلامک بینکنگ آ گئی ہے۔ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے بیوی بچے، یہ سارا گھر چلے گا کیسے؟ اپنے آپ کو موت سے بچانا بھی فرض ہے یا نہیں؟ جب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ دوسری جاب کی تلاش، بہت اچھا ہے، دوسری جاب جب آپ کو مل جائے تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس دن استعفیٰ دے کے چل پڑنا ہے، ہرگز نہیں۔ وہاں آپ جائیں چھٹی لے کے، ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے کام کریں، پھر سیلری لیں، 1 مہینہ 2، جتنا آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ میری جاب اچھی ہے الحمدللہ، اور یہ اس وقت بینک چھوڑیں، اس سے پہلے نہ چھوڑنا، ورنہ دین برباد کر بیٹھو گے۔ اللہ پہ اعتراض پیدا ہونے لگتے ہیں،
اللہ بچائے ایک فاقہ ہو جائے نا تو سارے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اس لیے جو مفتی صاحب کے ان کے حضرت 2 مہینے کا خرچہ بھی دے دیں. مائکرو فائنانس بینکنگ میں گھر بنانے کے متعلق پوچھا ہے. اس کی تفصیل ہے، زیادہ وقت ہے نہیں بھیا اتنا، آپ اس کو نا کسی دن فون پہ ہم سے بات کر لیجیے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے گزشتہ دنوں عربیہ ٹی وی میں انٹرویو میں کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین کا اصل سورس نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ خبر واحد کیا خبر متواتر کو بھی سورس آف لا نہیں بنایا جا سکتا. ان کا کہنا ہے کہ قرآن سے صراحت کے ساتھ کسی باب میں حکم موجود ہو یا سنت متواترہ ہو تو ٹھیک، وگرنہ اجتہاد کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں گے. میرے محترم، یہ ہم نے ان کا انٹرویو سنا ہے. اول تو محمد بن سلمان ہیں اس قابل، ان کا علم قابل سند ہے. جو آدمی جس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اس کی ایتھینٹسٹی کیا ہے؟ ہم جو آپ کو کہیں کہ اس چھت میں ہمیشہ 6 سوتر کا سریا استعمال کرنا، اور یہ جو بیم ڈال رہے ہو نا تو یہ تو 1 انچ سے کم ہونے ہی نہیں چاہیے. بھلا بتاؤ، یہ کہتے ہوئے ذرا حیا نہیں کوئی آدمی جو انجینئر ہوگا وہ کہے گا کہ پاگل ہو گیا ہے، اسے کیا پتہ کہ 4 اور 6 سوتر کا ذریعہ ڈلتا ہے. 6 سوتر آپ بیم میں ڈال لیں گے، 4 سوتر آپ. ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے اصلاً کہ انجینئر ٹھیک کہتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تصدیق کیسے کریں؟ ہمارے ایک استاد تھے، ان کے سامنے فتویٰ آیا ایک مفتی صاحب کا، تو انہوں نے کہا بھائی حضرت نے جو لکھا ہے اس پہ عمل کر لو. ان کا حضرت آپ ان کا میں کیسے دستخط کر دوں؟ جتنا ان کا علم ہے اور جس مقام پہ وہ فائز ہیں مجھے تو اس کی خبر ہی نہیں ہے، میں کیسے کہہ دوں؟ لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ صاحب علم ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہی ہے اصل چیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن سلمان اس قابل ہیں کہ وہ فتویٰ دیں، وہ اتھارٹی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ خبر متواتر جو ہوتی ہے وہ قرآن کے ہم پلہ ہوتی ہے، وہ یہ نہیں جانتے. خبر متواتر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اس حدیث کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، مثلا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہیں، یہ اس پہ اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم کا علی رضی اللہ عنہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا والی وارث ہوں، علی اس کے والی وارث. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے مجمع میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا اور فرمایا اصبحت مولائی، علی مبارک آپ تو میرے بھی آقا ہیں اور پوری امت کے آقا ہیں آپ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب فتنوں کے دور میں اپنے زمانے میں آئے تو یہ حدیث نے ان کا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، میرے حق میں گواہی دو. جس سے سنا ہے 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے کہا علی ہم نے سنا. یہ حدیث متواتر ہے. تو پتہ ہے یہ کہتے ہوئے کہ حدیث متواتر کتنی وزنی چیز ہے. دوسری بات، اگر پتہ ہے تو پھر یہ کہنا کہ حدیث متواتر حجت نہیں ہوتی یہ کفر کا جملہ ہے. فتاوی عالمگیری کھول کے دیکھ لو، حدیث متواتر کا انکار کفر کے. کیوں لوگوں نے ان لوگوں کی تکفیر کیا ہے مفتیان نے جنہوں نے کہا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں قریب نہیں آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں حدیث متواتر سے ثابت ہے، ہر دور میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے لے کے اب تک لوگ قائل رہے ہیں. تم نئے اٹھے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئیں گے، یہ حدیث متواتر ہے. 2 باتیں. تیسری بات فرماتے ہیں کہ حدیث خبر متواتر کو سورس آف لا نہیں بنایا جا سکتا.
اور کہتے ہیں کہ قرآن سے صراحت کے ساتھ کسی باب میں حکم موجود ہو. مجھے پورے قرآن کریم میں صرف ایک، زیادہ نہیں یار، صرف ایک حکم بتا دیں جو اللہ نے دیا ہو اور صراحت کے ساتھ دیا. قرآن کیسے سورس آف لا بنے گا؟ یہ کہیں اب ٹھنڈے ہوتے ہیں ولیعوذ باللہ. ایک چیز صرف ایک بتا دو جہاں حدیث کو چھوڑ دیں اور قرآن سے ثابت. 10 مثالیں، 100 مثال. اللہ نے کہا ہے کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کونی سے. ہاتھ اربوں کے یہاں شروع ہوتا ہے اس پونچے سے. ہاتھ اربوں میں ہوتا ہے 3 انگلیوں کا. کس پہ عمل کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو. کیسے نماز پڑھیں جی؟ کیا اندر سے 2 رکوع کر لیا کریں تاکہ 2 سجدے رکھیں ہیں؟ یہ سجدہ ہی ایک کر دیں تاکہ رکوع کے ساتھ مل جائے. کوئی ایک حکم. اللہ نے فرمایا کہ ایسے ایسے ہو جائے تو 4 گواہ لاؤ. اچھا جی 4 عورتیں اگر گواہ ہوں تو پھر 2 مرد گواہ ہوں 2 عورتیں گواہ ہوں تو پھر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسئلہ ہو گیا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلا لیا جب ابو بکر نے کھڑے ہو کے کہا کہ تمہارا گورنر اس کی حرکت ہے یہ فلاں اور فلاں اور فلاں اور میں 4 گواہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلا لیا مدینہ منورہ اور فرمایا تم نے دیکھا ہے مغیرہ کو یہ بدکاری میں ایسے کرتے؟ ان کا حضرت اللہ کی قسم کھاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نے خود دیکھا ہے اور عین اس حالت میں دیکھا ہے. ہوا یہ کہ کھڑکی انہوں نے بند نہیں کی تھی، ہوا چلی اور میرا ان کا گھر آمنے سامنے تھا، پردہ ہٹ گیا اور میں نے ان تینوں کو کہا کہ دیکھو اور گواہ رہو یہ تمہارے گورنر صاحب کیا حرکت کر رہے ہیں. ان تینوں سے تو ان کا حضرت ہم نے اس حالت میں ننگا تو دیکھا ہے، باقی ہم نہیں کہتے، ہم گواہی نہیں دیتے. ان سے پوچھا گیا مغیرہ سے تو انہوں نے کہا حضرت یہ الزام ہے اس لیے کہ میری بیوی کی چھوٹی بہن پر کہ میرا ان کا تعلق ہے. ایسے نہیں ہے، ان دونوں بہنوں کی شکلیں بہت زیادہ ملتی ہیں، اس وجہ سے ابو بکرہ کو غلط فہمی ہوگی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابو بکرہ کو فرمایا میں حد جاری کروں گا، پاک دامن پہ تہمت 80 درے. ہوئی حد. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے رہے کہ رجوع کر لو، میں تمہاری عدالت بحال کر دوں گا. یعنی اب جب تم مسلمانوں کے ہاں کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ تم ایک کبیرہ گناہ اتنے شدید کے مرتکب ہوئے، تمہاری گواہی ہو ہی نہیں سکتی عدالت میں. تم اگر رجوع کر لو کہ تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو میں تمہاری. وہ کہنے کا میں تو کبھی بھی رجوع نہ کروں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اسی قرآن میں کون سا حکم ہے جو صراحت؟ زکوٰۃ کتنی زکوٰۃ دیں اللہ؟ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے. ایک طرف 2.5% آپ کہتے ہیں کدھر ہے یار؟ یا سنت متواترہ ہو وگرنہ اجتہاد کے ذریعے معاملات طے کیجیے. کہ اس وقت پوری امت میں 5 آدمی بتاؤ جو اجتہاد کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں. ہمارا ملک 70 سال ہو گئے. ٹھنڈے دل سے غور کرو، بجائے اس کے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو، ٹھنڈے دل سے غور کرو. 70 سال میں اس ملک میں اربوں روپیہ مدارس میں گیا ہے. اربوں، کروڑوں نہیں، اربوں. کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، اہل تشیع ہوں، اہل سنہ ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، 10 آدمیوں کا نام لو جو انٹرنیشنل لیول پہ اسلام کی نمائندگی کرے. فرانسیسی میں، انگلش میں، ایک زبان دوسرے علمی پایا اتنا کہ بولے تو مزہ آئے کہ یار یہ ہے علم جو بول رہا. سطح اتنی گری ہوئی ہے، ذہین بچے کہیں اور چلے جاتے ہیں. پیسہ وہ حلال کم اور زکوٰۃ اور صدقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ یہ جیسے انسان غسل کرتا ہے تو جو جسم سے میل اترتی ہے، تمہارے مال کی یہ میل ہے، یہ میل بھیجتے ہیں.
مدارس میں، اور اس پہ ترا یہ کہ سبحان اللہ مجتہد پیدا ہوں، حلال مال کا میل مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی، سید انور شاہ رحمہم اللہ، یہ تھے حلال مال کا میل۔ اور یہ حرام کا میل جو اب مدارس میں بیچتے ہیں، 70-80 سالوں میں 10 آدمی تم نے پیدا کیے۔ حیرت ہے، ڈاکٹرز بحث کر رہے ہیں کہ یہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، اور آدمی اٹھ کے کہتا ہے کوئی نہیں، گھر چلو، بس معمولی سا مرض ہے، یہ کھا لینا ٹھیک ہو جائے۔ لا حول ولا قوت۔ انٹرویو کے بعد شیخ الازہر نے ان کی حمایت کی، اچھا چلو یار یہ پھر کر، کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ ہے، اگر پانی میں سے 5-6 گھونٹ پیے جائیں تو 3، کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حنفی فقہا نے اسے بہت زیادہ لکھا ہے تو مکروہ تنزیہی، یعنی اچھا فعل نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے، کتنے صحابہ بتائیں، 3 تو عباد اللہ اس میں شامل ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح دیکھا ہے، کھڑے ہو کے پانی پیتے بھی اور بیٹھ کے پانی پیتے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی، وضو کیا ہوا تھا، پھر سنو، سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھی، پھر کھڑے ہوئے، پھر پانی منگایا اور پیا کھڑے ہو کے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے والد یعنی سیدنا حسین ابن علی، میں اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے۔ حنفی فقہا نے اسے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی پانی پیتے تھے اور بیٹھ کے بھی۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کہاں سے نکلا ہے؟ اصل مسئلہ یہاں سے نکلا ہے کہ شعبی کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں کفار کھڑے ہو کے پانی پینے کو کہتے تھے، کھڑے ہو کے پانی پیو گے تو اس سے تمہیں بیماری ہو جائے گی، ایک، اور دوسری یہ کہ وہ تکیہ لگا کے کھانا کھاتے تھے، بادشاہ جیسے کھاتے ہیں نا، بیٹھ گئے، پاؤں پھیلا لیے، اب کھانا کھایا جا رہا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رسم کو، اس بد عقیدے کو توڑنے کے لیے کہ کھڑے ہو کے پانی پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، خود کھڑے ہو کے پانی پیا کئی بار، تاکہ ان کے اس نظریے پہ چوٹ پڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ ایک تو اس میں کبر ہے، اور شعبی دوسری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کے کھانا کھانا یہ عرب کرتے تھے، اس سے پیٹ بڑھ جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھے ہوئے پیٹ سے ناگواری ہوتی تھی کسی آدمی کا پیٹ باہر نکل آئے۔ یہ سنانا چاہیے ان سب مذہبی ٹھیکیداروں کو کہ تم کرتے کیا ہو، تمہیں یہ حدیثیں نہیں پہنچی، ہمیں ہی پہنچی ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی کا پیٹ بڑا ہوا دیکھتے تھے تو نکیر فرماتے تھے، مطلب منع کرتے تھے کہ گھوڑے پہ کیسے چڑھے گا آدمی، جہاد کیسے کرے گا، متحرک پھرتا ہوا کیسے ہوگا، اور ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے تھے کافروں کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں کبھی بھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا۔ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری بحث مشکل الآثار میں کیا ہے۔ طحاوی حنفی فقہا کے امام تھے رحمہ اللہ۔ یہ دو چیزیں تھیں، یہاں تک حدیث میں آیا کہ جبریل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کی عبادت ہے اور حضرت کا ٹیک لگا کے کھانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ دیں۔ شرعی مسئلہ اب بھی یہی ہے کہ اگر آدمی معذور ہو جائے، کمر میں درد ہو جائے، تھک جائے، ٹیک لگا کے کھائے، کوئی منع نہیں۔
لیکن بغیر کسی ضرورت کے ٹیک لگا کے کھانا، جسے متکبر اور مغرور لوگ کھاتے ہیں، منع۔ آسان چیز یہ دو رسمیں تھیں جن کا رد کرنا تھا۔ عرب ہمیشہ برا سمجھتے تھے کھڑے ہو کے پانی پینے کو، اور ٹیک لگا کے کھانا ان کی عادت تھی بادشاہوں کی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا رد کیا۔ ساری تفصیلات دیکھنی ہو تو سب سے اچھی بحث قدوری انہوں نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے معانی الآثار میں کی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے تو مکروہ بھی نہیں کہا، انہوں نے مباح کہا ہے، اور جو بھی آدمی کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہ ہوا، اور اس کے ساتھ جب 5-6 گھونٹ پیے گا تو 3 والی سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک حدیث رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ آتا ہے کہ آپ ایک گھونٹ کر کے پانی پیتے تھے، تو 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں، ابن قیم زاد المعاد میں لائے ہیں، اس پہ بھی عمل اگر کرے گا کوئی تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ۔